अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वक्त ऐसा है, इस वक्त जो है मेरे ख़्याल से आप सबकी इन्फो के लिए वक्त निकालना मेरी तरफ से एक जो है क्या कहेंगे उसको, ओवर टाइम। हाँ, ओवर टाइम हो सकता है, तो आपकी तरफ से क्रेडिट बनता है कि आप लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, टॉपिक ऐसा है और बात ऐसी है कि जिसको थंबनेल आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये क्या और अंदर बात क्या कर रही है जाज़िब जी। बिल्कुल अंदर बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। अच्छा, तो बात कर रही थी मैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनाब, अब से थोड़ी देर पहले इत्तफाकिया मुझे शो हुई है वीडियो जो है वो साइमा जट के हस्बैंड की, जिसमें कि उसने अपने जो है ना थंबनेल पर लिखा हुआ था कि साइमा जो है उसके लिए, मेरी बीवी साइमा के लिए दुआ करें। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। वहाँ जाके मैं देखती हूँ तो बंदा जो है अपने घर में खड़ा है और ब्लैंकेट के ऊपर कंबल पकड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरी बीवी जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगले 12 घंटे डॉक्टर्स ने उसके लिए जो है वो इंतहाई जो है वो इम्पॉर्टेंट बताए हैं। उन्होंने कहा है कि 12 घंटे जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, मेरी बीवी के लिए दुआ करें। और मेरी बीवी ने जो है वो वीडियो देख ली है अकबर की, और अकबर की वीडियो के बाद मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैंने जो है वो दिलबर को भी नहीं छोड़ना। ये भी उसके अल्फाज हैं, उसके अल्फाज ये हैं बाप बेटा, ठीक है, बाप बेटा। तो उसकी कुछ बातें मुझे समझ नहीं। उसने कहा कि हमने अभी रास्ता इख्तियार कर लिया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हमने बंदोबस्त कर लिया है, हम कानूनी तरीके से ये सब कुछ करेंगे। मैं हॉस्पिटल से मैंने रास्ता बना लिया है और हम जो है वो कानूनी तरीके से सब कुछ करेंगे। मतलब ये कि उन्होंने एक प्लान, उसकी बात से मुझे लग रहा है कि अगर वो लीगली करते हैं, हालांकि करेंगे नहीं, कर नहीं सकते ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें जो हैं जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लोग फिर लीगली चीज़ों को लेकर नहीं चलते क्योंकि दोनों तरफ से गलती तो है। खैर, तो जो लोग जो है वो ओछी हरकतें करते हैं वो लीगली तो नहीं जाते, लेकिन जो ड्रामा बनाते हैं तो वो फिर लीगली जाने के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। मतलब ये कि फ़ेक मेडिकल क्रिएट करना, क्योंकि मुझे यही लगा। क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये बंदा कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और हमने हॉस्पिटल से तरीका बना लिया है कानूनी, और मैं जो है वो बिस्तर लेने आया हूँ। तो उस पर मेरे घर वाले भी सारे हंस रहे थे कि हॉस्पिटल से कानूनी तरीका बना लिया है, अब ये लम्हा पहने जा रहा है कानूनी तरीके के अंदर, इसलिए जो है ब्लैंकेट लेने आया। खैर, दूसरी चीज़ क्या थी जनाब, इस बंदे ने आकर बड़ा जहाँ पर जो है वो शोर मचाया अपनी वीडियो के अंदर कि मैं अब कानूनी करूँगा, ये अकबर और इसका बेटा, इन दोनों को मैं अंदर करवाऊँगा। अच्छा, फिर मैंने कहा यार अकबर अंकल ने कोई वीडियो बनाई होगी। जब मैंने जाके अकबर अंकल की वीडियो सुनी तो क्या कहते हैं, अल हफ़ीज़ अल अमान अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, तौबा इस्तग़फ़ार मैं कहती हूँ। उस बंदे की ज़बान सुनी, उसकी बकवास सुनी, और मैं तो नहीं सुन सकी। हाँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, रिकॉर्ड करके रख ली, सुनी नहीं मैंने, लगा दी, ऑन कर ली, मैं कमरे से चली गई। इस कदर बकवासियात, इस कदर गलाजत भरी हुई इन लोगों के अंदर। ठीक है, साइमा अपनी जगह बहुत गलत है, बहुत गलत, उसका कोई लेना देना नहीं है दिलबर और फातिमा के मामलों में। वो क्यों हिस्से डाल रही है? हम सब ने शुरू से ही कहा है कि अगर शादी की है दिलबर ने तो सनिया के साथ की है, अगर फातिमा को कोई तकलीफ़ है तो उसे दिलबर से है। लेकिन ये साइमा बीच में हिस्सा लेकर ऐसा क्यों शो करती है कि दिलबर ने इन दोनों बहनों से शादी कर रखी है और दोनों ही फातिमा की सौतने हैं और दोनों ही इस बात के लिए कूद सकती हैं बीच में। इसको क्यों ऐसा लगता है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो सनिया का भी कोई हक नहीं बनता। वो भी आके रिप्लाई करती है फातिमा को और ये भी आके रिप्लाई करती है, बल्कि पंगा ही यही लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर पंगा, बदमाशी यही दोनों बहनें करती हैं। और उसके बाद जब फातिमा आकर कुछ कह रही है तो ये फिर आकर उस पर चढ़ाई करती हैं, और अगर वहाँ से फातिमा का ससुर कोई हिस्सा लेता है तो ये पूरा ख़ानदान, इस साइमा का हस्बैंड भी, साइमा भी, ये सब आकर उसके लिए गलाजत और बकवासियात उगलते हैं। यहाँ जो है मैं ये तो कहूँगी कि इन लोगों की गलती है, साइमा की गलती है, फातिमा सनिया की गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलतियाँ दिलबर की भी है कि दिलबर ने शादी की है। दिलबर दुनिया को कहता है मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने शादी की है। जब तुमने गुनाह नहीं किया, शादी की है, तो यही बातें जो है वो अपने ससुराल वालों को समझाओ, अपनी नई बीवी को समझाओ, अपनी साली को समझाओ कि लोग वक्ती बहुत कुछ बोलेंगे, आप लोग अपना मुंह बंद करें। नहीं, क्योंकि दिलबर जो है वो पी पिला के बैठा हुआ था, उन लोगों से कहता है कैश करवाओ, कैश। ये तो इस वक्त जो है मुद्दा मामला गर्म है और डॉलर छापने का वक्त है। ठीक, तो ये उन लोगों को खुद उकसाता है कि वीडियोज़ बनाओ। जब
جب وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں تو پھر ان کے گھر سے بھی رسپانس آتا ہے اور اس طرح ان کی لڑائی بنتی ہے. لیکن یہاں میں یہ کہوں گی کہ اکبر انکل کی ویڈیو انتہائی غلط تھی, انتہائی غلیظ تھی. ہاں یہ میں نہیں جانتی کہ اس کے بدلے میں جو ہے سائمہ نے کیسی ویڈیوز بنائی ہیں. سائمہ لائیو میں اکثر بکواسیات کرتی ہے, غلط کامنٹس پڑھتی ہے, ان کے غلط رپلائی کرتی ہے, اور اس کا جو شوہر ہے ندیم وہ بھی اکبر انکل کے خلاف کافی گندی ویڈیوز میں نے سنا ہے بناتا ہے. میں نے ابھی تک خود کوئی ویڈیو نہیں سنی, کیونکہ یہ میاں بیوی دونوں جو ہیں سائمہ اور اس کا ہسبینڈ ندیم یہ اے بہت کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر, جو مجھے سمجھ نہیں آتی. نہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہوتا ہے کہ میں ان کی اے سنتی رہوں. خیر جناب, تو میں بات کر رہی تھی. اس کے بعد میں گئی ہوں سائمہ کے چینل کے اوپر کہ آخر سائمہ نے ایسا کیا بولا تھا, کیونکہ میں نے رات میں لائیو دیکھی تھی اس کی فاطمہ کی. فاطمہ بھی بہت غصے میں تھی, اور فاطمہ نے جو ہے وہ اس کو کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ میرے سسر کے لیے, وہ ابو کہہ رہی تھی اپنے سسر کو کہ اس کے لیے بکواسیات کرنا بند کرو, اپنی زبان کو لگام دو. اس قسم کی اس کی لائیو چل رہی تھی. تو میں نے کہا کہ میں دیکھوں آخر سائمہ نے ایسا کیا کہا, کیونکہ سائمہ کے دن کو جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر تو ان سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب جا کے میں نے دیکھا تو اس ویڈیو سائمہ کے چینل کے اوپر اس کی ماں کا ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سائمہ نے خود کو ڈیش کر لیا. ٹھیک, اچھا, اس میں وہ بندی کہتی ہے کہ اس نے بہت ساری جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی وائٹ جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے, مجھے کوئی شوق نہیں کہ ان کی وجہ سے اپنا چینل جو ہے وہ جوخم میں ڈالوں. تو وہ بہت ساری کھا لی ہیں اور بڑی تسلی سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں چارپائی پر, کہتی ہیں میری بیٹی نے وہ بہت ساری کھا لی ہیں, اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا ہے تو وہ فاطمہ کو دھمکیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ فاطمہ کہتی ہے کہ یزمان میرے سے دور نہیں ہے, میں پہنچ جاؤں گی تو تم آ جاؤ, تمہارے لیے میں اکیلی کافی ہوں, تمہارا بندوبست یہاں میں کر لوں گی, اور میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو دیکھنا پھر میں کیا کروں گی. لیکن ایک چیز میں بتاؤں گی, یہ دونوں بندے فیک ہیں, دونوں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سائمہ کا شوہر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے, اور سائمہ کی ماں سنیا کی ماں جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہے. کوئی بھی کسی ہاسپٹل نہیں گیا ہوا. جب کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو سنیا کی ماں وہاں کہہ رہی ہے کہ ہم نے سائمہ کا میدا واش کروا لیا, یہ کروا لیا, وہ کروا لیا, اب میں ہاسپٹل جا رہی ہوں. مطلب میدا تمہاری بیٹی کا واش ہو گیا, وہ کوئی ایسے چٹکی بجا دے تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. تم ابھی تک اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہو اور تم بتا رہی ہو کہ میدا ہم نے واش کروا دیا, تم ہاسپٹل تک گئی نہیں. ٹھیک, اور تمہارا جو داماد ہے وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ بھئی ہم ہاسپٹل میں ہیں, ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں, ہم ہاسپٹل جانے والے. اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کر, جب کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے, گھر میں کھڑے ہو کے کیمرہ کھولنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر اسے بہت ہی جلدی ہوتی ہے کوئی ویڈیو بنانے کی تو وہ رستے میں بنا رہا ہوتا ہے, ہاسپٹل میں بناتا ہے, ہاسپٹل کا روم ہوتا ہے, دروازہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ دکھتا ہے کہ بھئی آپ کون سے ہاسپٹل میں ہو. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, سب فیک ہے. یہ فاطمہ کو اور اکبر انکل کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے, اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ نہلے کو دہلا جیسے کو تیسا, یہی حرکتیں جو ہے اکبر کی اولادیں کرتی ہوتی تھی کہ یہ ہو گیا نینو کو, وہ ہو گیا نینو نے یہ کر لیا, وہ کھا گئی, وہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کو کچھ ہو گیا تو یہ ہوگا. اپنے جو ہے نا وہ پٹیاں شٹیاں کروا کے بھی آ جاتی تھی, کوئی بھی ناٹک اور ڈرامہ. اور سیم ان کو اب آگے اپنے ہی جیسے ملے ہیں جنہوں نے آ کے ڈرامہ کر دیا. اور ایک سوال یہاں پر میں اس بندی سے بھی کہوں گی, سائمہ سے بھی, کہ دیکھو تم ہو تو ٹھیک ٹھاک, اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زبان تو بہت لمبی ہے. تم نے کہا تھا پوری دنیا کے گرد گھما لو, میری زبان اتنی لمبی ہے پھر بھی فالتو ہے. تمہاری زبان اتنی لمبی ہے تو تمہارے کان اتنے چھوٹے کیوں ہیں, تمہارے کانوں کے مورے اتنے چھوٹے کیوں ہیں کہ ان کے اندر آواز جاتے ہی تو تمہارے دل کو لگتی ہے, اور تم کچھ اٹھا کے کھا پی لیتی ہو, پھر گھر والے تمہارا میدا واش کروانے چل جاتے ہیں. وہاں تمہاری تڑ نہیں ہے, پھر تمہاری جرت اور تڑ وہاں پر بھی ہونی چاہیے. صرف زبان ہی تو نہیں ہونی چاہیے. زبان تو ایک تمہاری لمبی تو نہیں ہوگی, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی لمبی ہوگی. جب تم دوسروں کی زبانیں دیکھو گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری زبان سے بھی 6-7 گنا زیادہ لوگوں کی لمبی زبانیں ہیں. تو پھر کانوں میں بھی برداشت ہونی چاہیے, دل میں اور دماغ میں بھی جگہ اور برداشت ہونی چاہیے. بی بی بولنا تو بہت آسان ہے, جذب کرنا, اس کو ڈائجسٹ کرنا نا وہ آسان نہیں ہوتا. بول تو کوئی بھی لیتا ہے. اب تم سے ڈائجسٹ نہ ہوا, جب تمہاری ہی زبان میں اکبر انکل نے تمہیں جواب دیا باتیں تو اس نے بہت غلط کہیں. میں اکبر انکل کو کہوں گی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. بہو بیٹیوں والے بھی ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہے, ہم ولاگنگ چینل کرتے ہیں. کوئی ولاگنگ چینل نہیں کرتے آپ لوگ, صرف اور صرف بکواسیات کرنے کے لیے وائی ٹی کے اوپر آتے ہو. گھٹیا لوگوں, گھٹیا زبان, گھٹیا سوچ, گھٹیا طریقے اور گھٹیا تربیت. یہاں پہ اکبر انکل کے لیے میں کہوں گی کہ آپ سارے بھائی انتہائی گھٹیا تربیت کے حامل ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھی آگے آپ کی جیسی ہی ڈرامے باز بہو اور ڈرامے باز جو ہے سمدھیانہ ٹکرایا ہے. صحیح, آپ کے جو سمدھی ہیں یہ آپ ہی کی طرح بے غیرت بھی ہیں, ڈرامے باز بھی ہیں.
دلے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، بالکل آپ کی طرح ہے۔ تو یہاں سائمہ سے بھی میں کہوں گی نہ تم کم ہو، اکبر سے کہوں گی نہ تم کم ہو، لیکن ان کے فراڈ اور ان کے ڈرامے میں آنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سائمہ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جتنی مطمئن اس کی ماں تھی، جتنا مطمئن اس کا ہسبینڈ تھا، اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کے بولنے کا طریقہ تھا، اس سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ بالکل مطمئن ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اتنے سکون سے بیڈ پر بیٹھ کے نہیں کہتا میدا ہم نے واش کرا دیا ہے اور اب جب ہم ہسپتال جا رہے ہیں، ہسپتال ہم بڑی پریشانی میں ہیں تو ہم جانے لگے ہیں، اور رج کے فلٹر مارا ہوا، رج کے اس کی ماں اور سنیا کی ایج میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، اس قدر فلٹر ہے۔ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ واقعی یار تم بہنیں جو ہو، سنیا ہو گئی، سائمہ ہو گئی، یہ ساری فلٹر کی پیداوار ہیں، اور جتنی یہ جوان ہیں، جتنی یہ 24-28 سال کی ہیں، وہ تو سارا پتہ چل گیا، کیونکہ ان کی ماں بھی اس وقت 24 سال کی لگ رہی تھی، کیونکہ رج کے فلٹر تھا اس پہ بھی، تو کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا سنیا میں، سائمہ میں اور ان کی ماں میں۔ تو میں سمجھ گئی کہ واقعی، کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ان کی ماں کی ویڈیو دیکھی تھی تو وہ انتہائی جو ہے اس کی اسکن خراب اور سب کچھ وہ پتہ چل رہا تھا، لیکن آج کے فلٹر میں ایسا لگ رہا تھا سنیا سائمہ ایک جو ہے انہی کی ایج کی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سارا فلٹروں کا کمال ہے، میک اپ کا کمال ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، تم لوگ وہی بات ہے، وہ اکبر انکل والی بات ہے، مسلی، انہوں نے کہیں کہا ہے کہ مسلی جو ہے مسلی خاندان ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی مسلی تم نے کیا ہوا ہے، اب مسلی کے بچے بھی پیدا کرو گی۔ خیر میں کیا کہہ سکتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اللہ حافظ۔